بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ 1333 عیسوی کو ایران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی اور ثانوی تعلیم کے لیے مدارس بھیجے گئے۔ کچھ وقت تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ انہوں نے اپنے حکایات کو لوگوں تک کہانیوں اور واقعات کے ذریعے تک پہنچائے جو آج بھی ہمارے لیے مشغلِ راہ ہے۔ کمزوروں پر ظلم۔ ایک شخص بہت بے رحم تھا۔ وہ غریبوں سے ان کی لکڑیاں چھین لیتا تھا جو وہ جلانے کے لیے لاتے تھے اور ان لکڑیوں کو امیروں کے ہاتھ فروخت کر دیا کرتا تھا۔ غریب اس کی اس زیادتی پر بہت واویلا کرتے تھے لیکن وہ پرواہ نہ کرتا تھا۔ اسے یہ ظلم کرتے دیکھا تو ایک دن اس کے ایک دوست نے اس سے کہا کہ تجھے غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس شخص نے اپنے دوست کی نصیحت پر کان نہ دھرا۔ وہ بدستور ایسا ہی کرتا رہا۔ ایک دن اس کے باورچی خانے میں آگ بھڑک اٹھی اور چشم زدن میں اس کا سارا گھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ وہ اپنے جلے ہوئے گھر کے سامنے بیٹھا آہ بکا کر رہا تھا کہ اتفاق سے وہی دوست ادھر سے گزرا جس نے اسے غریبوں کو نہ ستانے کی نصیحت کی تھی۔ اس نے اپنے دوست کو دیکھا تو کہنے لگا، معلوم نہیں میرا گھر کس طرح جل گیا ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا، یہ غریبوں کی آہوں کی دھوئیں سے جلا ہے۔ کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ غریبوں کو ستا کر ان سے بددعا نہ لے؟ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن ہی سے مجھے عبادت کا بہت شوق تھا۔ میں اپنے والد محترم کے ساتھ ساری رات جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک رات والد صاحب اور میں دونوں عبادت میں مشغول تھے اور ہمارے قریب ہی کچھ لوگ غافل پڑے سو رہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر کہا، ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے، ان سے اتنا نہ ہو سکا کہ اٹھ کر تہجد کے نفل پڑھ لیں۔ والد نے میری یہ بات سنی تو فرمایا، بیٹا، دوسروں کو کم درجہ خیال کرنے اور ان کی برائی کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی پڑھ کر سو جاتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ عید کے دن اپنے والد کے ساتھ باہر گیا۔ راستے میں ایک جگہ کھیل کود میں مصروف ہو گیا اور والد کا ساتھ چھوٹ گیا۔ جب کھیل کود سے فارغ ہوا تو خوف اور دہشت سے بے اختیار رونے لگا۔ انہوں نے میرے کان کھینچے اور چڑھ کر کہا کہ بے وقوف، میں نے تجھے کئی بار سمجھایا تھا کہ میرا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ اسی طرح روتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہا۔ کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ مصیبت کے زمانے میں میری زبان پر حرف شکایت آیا ہو، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ میرے قلب کی حالت بدل گئی۔ بات یہ ہوئی کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا اور نیا جوتا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ننگے پیر ہونے کی وجہ سے میں بہت ملول تھا۔ اسی حالت میں کوفے کی مسجد میں گیا تو وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دونوں پیروں سے محروم تھا۔ اسے دیکھ کر میری زبان سے بے اختیار کلمات شکر جاری ہو کہ میرے پیر تو سلامت ہے، یہ بیچارہ تو پیر ہی سے محروم ہے۔ ایک دفعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک نیک دل شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک جگہ اسے ایک کتا نظر آیا جو پیاس کی وجہ سے ہلکان ہو رہا تھا۔ کتے کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بہت ترس آیا۔ اس نے فوراً اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اس کی مدد سے کنویں سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلایا۔ اس زمانے کے پیغمبر کو بتایا گیا کہ اس شخص کی اس نیکی کو اللہ پاک نے اتنا پسند فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ جزاک اللہ۔